نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے جس کا مفہوم ہے ساری برکتیں اسی اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہیں جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے اور کنٹرول کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں اسلام کی آواز، جس نے آج کی اس زیر سماعت ویڈیو میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دعوت کو اپنا روح سخن بنایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہم معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم قافلے کا رکن بنیں۔ ہم یہ بھی آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات آئیں۔ دین حق کے غلبہ اور سیاسی طور پر دین کو نافذ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی قائد نے بھی اور کارکنوں نے بھی اتنی بے شمار قربانیاں دیں کہ ہر واقعہ پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل میں جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب مشکلات کو سینے سے لگایا، غربت برداشت کی، اپنوں سے مخالفت مول لینی پڑی، دشمن کا ہر میدان میں مقابلہ کیا، تو پھر اللہ پاک کی مدد اور نصرت بھی اتری، اور انہی قربانیوں سے انہوں نے یعنی صحابہ اکرام نے پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں دین کو نافذ کیا۔ پھر جس صحابی کو جو بھی عہدہ ملا، پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی دین کی خدمت اور نفاذ کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی کسی بھی عہدے پر آفیسر ہیں تو اپنے ماتحت لوگوں میں اسلامی احکام نافذ کروانے اور ان پر عمل کرانے کی کچھ نہ کچھ محنت ضرور فرمایا کریں۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے دن خندق کی کھودائی کے دوران صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کوئی شکوہ شکایت یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ڈٹے رہے۔ گرمی، بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں پوری دل لگی سے کام کرتے رہے، اور اس قسم کی آزمائشوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزانہ گزرتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کے بارے میں بات چیت کی اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اس کے جواب میں پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا، جس پر بھوک کی شدت اور کام اور خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے 2 پتھر مضبوطی سے کسے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاقوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر، پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا، میرا دل بھر آیا۔ یاد رہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امیر ترین گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ عام غریب گھرانے سے تعلق تھا، لیکن ہر حال میں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا ایک عام عادت بلکہ ہر صحابی میں پائی جانے والی عادت تھی، جو انہوں نے اپنے محبوب قید صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔
ظاہر بات ہے قائد ایسے تھے کہ اپنوں کے ساتھ ساتھ مخالفین کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور حسن تعامل کا مظاہرہ فرماتے۔ اللہ پاک آج کے قائدین اور چیئرمینوں کو بھی ایسا بنا دے، آمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا، یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ ہے؟ میں نے پوچھا اپنی بیوی سے۔ بیوی صاحبہ بھی صحابی کی تربیت یافتہ تھیں، قربانیاں دینے کی عادی تھیں، دین اسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے والی تھیں۔ کہا 1 صاع یعنی 3.25 کلو کے قریب جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا تم جلدی سے اس کو چکی میں پیسو جاؤ کو اور آٹا گوندو، میں تب تک دوسرا کام کر لوں۔ ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ جس کو پنجابی میں لیلا کہتے ہیں موجود تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کر دیا، اس کی ہڈیاں بنائیں، اس کی بوٹیاں تیار کر دیں۔ بیوی سے کہا کہ تم جلدی سے اس کو بناؤ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دعوت پیش کرتا ہوں۔ خیر میری بیوی اپنے کام پر شروع ہو گئیں اور میں دعوت کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن ابھی تک ہماری اس مشاورت اور ترتیب کا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ میں جاتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کام کرانے میں مصروف تھے۔ میرے دوستو، آپ کو یہ سن کر تعجب ہو رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قائد اور دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہوتے ہوئے کیسے کسی اور کدال تھام کر اپنے ورکروں کے ساتھ کام میں مصروف تھے۔ اس بات سے آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن یہ سچ ہے اور حکمرانوں کے لیے بہت کڑوا سچ ہے۔ اسی تربیت کی بنیاد پر تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عہدہ سنبھالتے ہی، ذمہ داری سنبھالتے ہی عوام کی خدمت اور عوام تک ان کا حق پہنچانے کو اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ خیر آتے ہوئے مجھے گھر والی نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں کھانا چند نفری کا ہے، چند لوگوں کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، 1000 سے کچھ اوپر یا نیچے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مخصوص ساتھیوں کو دعوت دینا، یعنی 7-8 سے زیادہ نہ ہوں تاکہ کھانا کم نہ پڑ جائے، ورنہ اس سے ہماری رسوائی ہوگی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معاذ اللہ توہین ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں میں نے چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں عرض کی، یا رسول اللہ 1 صاع یعنی 3.25 کلو کے قریب آٹے کی روٹیاں ہمارے پاس ہیں، آٹا ہے، اور چند کلو گوشت کی صحبت کا انتظام میں نے اپنے گھر میں کیا ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ یا رسول اللہ میں غریب کی یہ روکی سوکھی دعوت قبول اور منظور فرما کر مجھے خدمت کا شرف نصیب فرمائیں۔ فرمایا میرے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علاوہ اور کتنے ساتھی آ سکتے ہیں آپ کی دعوت پر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ 7-8 ساتھی اور آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھی کو حکم فرمایا کہ اعلان کر دو، یا اہل خندق، اے خندق والو اور نہر جیسی خندق کی کھدائی کرنے والے تمام کارکنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان سن لو، ان جابرا قد صنع سورا، ان جابرا قد صنع سورا، ہمارے ایک دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے اپنے گھر میں سب لوگوں کی خدمت اور دعوت کا انتظام کیا ہے۔ تمام احباب اس وقفے میں عاشق رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلیں، کھانا تیار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو چند ساتھیوں کی دعوت کا انتظام کیا، اور یہ اعلان جب میں نے پورے سارے سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام
کو کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے جب میں نے سنا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جابر، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جلدی سے گھر تشریف لے جائیں، لا تنزلن برمتکم ولا تخبسن عجینکم، جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی تندور میں بھی نہیں لگانا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں اپنی دیگچی اور پتیلے کو چولہے سے نہ ہٹانا، ڈھکن نہ کھولنا۔ میں نے کہا جی لبیک یا رسول اللہ۔ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے گھر پر تشریف لائے۔ اب انتظار میں تھے کہ اچانک 14ویں کا چاند نمودار ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن یعنی کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور روٹی پکانے کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ کوئی اور ساتھی بھی پکانے میں مدد فرمائے اور شروع ہو جائیں۔ کچھ صحابہ شروع ہو گئے روٹی پکانے میں۔ میری اہلیہ نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی دعوت کرنی ہے، کچھ لوگوں کو بلانا ہے؟ آپ نے تو سب کو دعوت دے دی۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے دعوت دی ہے۔ کہا پھر کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو ہمیشہ اونچا ہی رکھتے ہیں، پھر خدا جانے اور اس کا رسول جانے۔ میرے دوستو، اسی طرح سالن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور پڑھ کر دم فرمایا۔ دسترخوان لگ گیا، صحابہ کرام آتے گئے، لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے نمبر وار، حتیٰ کہ سب کے سب صحابہ کرام نے کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں رج کے کھادا۔ سب صحابہ کرام نے رج کے کھادا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اور صحابہ کرام جیسی ہستیوں کے تشریف لے جانے کے بعد جب آخر میں نے آٹے کا برتن دیکھا تو خدا کی قسم نہ آٹے میں کمی آئی، نہ سالن میں کمی آئی، نہ گوشت کی بوٹیوں میں کمی آئی، سب کچھ اس سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف۔ میرے دوستو، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت، پیارا، عجیب و غریب اور دلچسپ معجزہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس معجزے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ خصوصی طور پر توجہ فرمائیں۔ پہلے نمبر پر اس معجزے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک پر یقین مکمل ہونا چاہیے، کامل اور اکمل یقین ہونا چاہیے، توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اس معجزے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان کی عزت کریں، جو بھی گھر میں آ جائے اس کی توہین سے بچیں، اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے والا معاملہ نہ کریں، حتی الامکان مہمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے بچیں، توہین کرنے سے بچیں، اس کا احترام سامنے رکھیں۔ تیسرے نمبر پر اس معجزے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غربت ایک آزمائش ہے، جس طرح ہم پہلے اپنی سیریز میں کہتے آ رہے ہیں کہ غربت ایک آزمائش ہے، اس کا تعلق اللہ پاک کی ناراضگی اور رضامندگی کے ساتھ نہیں ہے، آزمائش اور امتحان کے ساتھ ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمیں جو اس معجزے سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو عادتیں بڑوں میں ہوں گی وہی عادتیں چھوٹوں میں ہوں گی، چاہے وہ اچھی عادتیں ہوں یا بری عادتیں ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹوں کے سامنے کوئی ایسا غیر شرعی اور غیر اخلاقی اور غلط کام نہ کریں جس سے وہی کام کرنے کی چھوٹوں میں عادت پڑ جائے۔ ہم ہمیشہ اچھا کام سر انجام دیں چھوٹوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، تاکہ ان میں بھی اچھی عادتیں آئیں، بری عادتیں نہ آئیں۔ پانچویں نمبر پر ہمیں اس معجزے سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے ریاکاری سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اس گندی عادت سے انسان کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، دنیا کے مال دولت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے کمائی جانے والی نیکیاں اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ چھٹے نمبر پر ہمیں اس معجزے سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کا خیال رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی باتوں کا احترام رکھنا چاہیے، ماننی چاہیے، اور مرد بھی اپنی بیوی کی باتوں کا حتی الامکان لحاظ رکھا کریں۔ ساتویں نمبر پر
ہمیں اس معجزے سے میرے دوستوں بزرگوں یہ سبق ملتا ہے، اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی مرادیں پانے کے لیے میرا اور آپ کا لباس، میرا اور آپ کا کھانا، میرا اور آپ کا پینا پاک اور حلال ہو، یہ دعا کی قبولیت اور اس کی مرادیں پانے کی شرائط میں سے ہے۔ 8ویں نمبر پر اس معجزے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کسی جگہ دعوت کے لیے جائیں تو بن بلائے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں۔ اور 9ویں نمبر پر ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی چیز سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، اور فضول بیجا اور گناہوں کے موقعوں پر آپ کی مال و دولت اور وقت خرچ نہ ہو۔ یہ برکت کا مطلب ہے، ہماری زندگی میں برکت، ہمارے مال و دولت میں برکت۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا رب ہم سب سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔